السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو افسانہ زندگی کی دوسری نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ کے جو سرکل رہا وہ ہمیشہ سے بہت جس طرح کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کا، اور جو ماحول بھی رہا جو آپ کو گھر سے بھی ملا اور اپنی درسگاہ سے بھی ملا، وہ اسی قسم کا تھا جس نے آپ کو تحریک دی۔ مکس تھا۔ اچھا، ہاں، اس میں جو آوارگی والے دوست بھی تھے، مطلب جو پھرنا پھرانا گھومنا پھرنا، جو بعد میں کہتے ہیں کہ جو ٹائم وقت برباد کیا، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں اور یہ سیکھتا ہے، اس سے بہت سیکھتا مختلف لوگوں۔ اچھا، میرا ایک یہ رہا ہے کہ پرانے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، نئے دوست بناتا رہتا، تو اس میں مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے اس میں، کیونکہ جو سب سے جو آپ کہتے ہیں نا تربیت گاہ جو ہوتی ہے آپ کی، وقت ظاہر وقت ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مختلف قسم کے جو خیالات ہوں گے، شخصیت ہر ایک اندر سے ایک، آپ ابھی جو ایک اظہر ادریس آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے اظہر ادریس ایک وہ ہے جو کہتے ہیں یہ شاید ہی مسکراتا بھی نہیں ہوگا یہ آدمی، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو عمر شریف ہے پورا۔ تو اس طرح سے ہر انسان اپنے جیسے نا پیاز کی طرح اپنے اوپر اس نے وہ تہ ہوئی ہوتی ہے، تو جب آپ زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے۔ تو یہ ابتدائی جو اسکول کے حد تک جو جیسے میں بتایا کہ ہاکی بھی کھیلی ہے، اسکاؤٹنگ بھی کی ہے، اور اس طرح سے پھر اس کے بعد ہمارا جو ہم ملیر سے شفٹ ہوئے یہاں پہ النصیر اسکوائر ہے العظم کے بالکل ساتھ، یہ ہمارا پہلے سے تھا، ہم نے کرائے پہ اس پہ دے دیا تھا، اور پھر جب میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ پھر میں نے جو انٹرمیڈیٹ میں جو داخلہ لیا اس وقت سراج الدولہ کالج ہے جی، وہاں پر لیا۔ وہ بھی بس ایسے ہی تھا، اس وقت معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا سراج الدولہ کا۔ بس ایک بات اور ہم جاننا چاہیں گے، آپ نے اپنی تعلیمی حوالے سے تو بات کی، تو اسپورٹس میں کوئی اچیومنٹ رہی ہے آپ کی؟ جو آپ نے بتایا آپ نے ہاکی کھیلا، آپ نے کہا اسکول انٹر اسکول تو آپ نے کھیلا، یا کسی اور؟ اس وقت کہہ لیں گے وہی جو طبیعت میں جو کہہ لیں کہ وہ ایک بے چینی والی ہے، جب کسی چیز کو اگر آپ کو پانا ہے، اس میں کوئی نام بنانا ہے، مقام بنانا ہے، تو اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ 10 چیزیں آپ ایک ساتھ آپ کھول لیں اور اس میں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اگر اس کو ہاکی کو اپنا فوکس کرتا، اس کو کچھ لوگ کلب ہمارے جو لوکل کلب ہوتے ہیں ہاکی کے اس وقت کافی تھے، فعال تھے، تو شاید اس وقت کھیل سکتا تھا، اچھا کیونکہ رجحان تھا۔ کراچی سے تو اس زمانے میں کھیل بہت مشہور تھا، پھر حنیف خان، سمیع اللہ، کلیم اللہ، یہ تمام لوگ یہاں سے تھے۔ اچھا ناظرین کرام، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے غیر رسمی طور پہ اظہر ادریس صاحب سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی پیدائش کا جو مہینہ ہے وہ ستمبر ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ورگو ہیں یا لبرا؟ اگر لبرا، اچھا، تو وہ اسی لیے میرا تھوڑا سا شوق ہے، تو وہ لبرا جو ہے وہ جب چینج ہو جاتا ہے تو لبرا کی جو ہے بڑی خوبصورتی جو ہمیں ان کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ لبرا کا جو نشان ہے وہ ترازو ہے، میزان ہے، تو بڑی متوازن شخصیت ہوتی ہے، تو جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ان میں کہ یہ بڑی متوازن شخصیت ہے، آپ نے بڑے توازن کے ساتھ زندگی کی تمام شعبوں میں کام کیا ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آیا ہے جی، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، شروع سے نہیں، وقت کے ساتھ۔ شاید اس میں جو میرا ادارہ جس میں میں نے کام کیا، اس نے بڑی ایک، اس کو تو میں کمپنی نے ایک اکیڈمی سمجھتا ہوں، اس میں شخصیت سازی کے حوالے سے اگر کہیں تو اس کا ایک بڑا رہا۔ اچھا، اب جیسے آپ نے لبرا کا، اچھا ویسے ہی ایک دلچسپی کے لیے ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ لبرا کا جو نشان ترازو ایک واحد غیر جاندار جو ہے یہ چیز ہے، جو باقی جو جتنے سٹارز ہیں ہاں اس کے اندر یہ ہے، اس کو کہتے بھی ہیں کہ یہ کیونکہ ترازو ہے، توازن ہوتا ہے اس میں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میری کچھ لوگوں نے فیڈ بیک بھی دیا کہ ٹرانسپیرنسی ہے میرے اندر، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست کے اختتام میں کہا تھا کہ وہ زمانے میں بڑے بوڑھے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی میٹرک پاس ہو یا نہیں ہو، تو وہاں ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا تھا کہ ہمارے اظہر ادریس صاحب نے جو میٹرک کر کے پھر سراج الدولہ کالج میں داخلہ لیا تھا، تو اب ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو جی اظہر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس وقت کے سراج الدولہ کالج میں لے جائیں۔ آج کل تو کالجوں میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں اور صرف کالج سے رجسٹریشن ہوتی ہے، پر اس وقت کیا ماحول ہوتا تھا، کیا اساتذہ تھے اور کیا کچھ تھا، آپ ہمیں اگر بتانا پسند۔ سراج الدولہ کالج جو تھا اس وقت انتظامی حوالے سے اتنا وہاں پہ چیزیں نہیں تھیں، جیسے غیر نصابی سرگرمیاں نہیں تھیں، کالج میگزین نہیں تھا شروع میں جب ہم نے ایڈمیشن لیا تھا جی سال، اور اس کے بعد
اچھا اس میں بھی ہم نے NCC میں جو ہے وہ اس میں لیا وہ 2% ملتی تھی جی جی ہاں جو ہے نا وہ جی جی اچھا یونیفارم وہاں بھی شوق یونیفارم کا تھا اور اس کے ساتھ بلکہ ایک وہ کارڈ بھی ملا تھا ہمیں اس پہ باقاعدہ یونیفارم کے اندر ایک پکچر تھی اس میں جی اور ایک ہمیں بتایا گیا تھا یہ جو آپ کا کیڈٹ نمبر ہے یہ پورے پاکستان میں یونیک نمبر ہے یہ کسی کو آگے الاٹ نہیں ہوگا اور نہ ابھی تک آپ کا تو وہ بھی ایک بڑا ایک تھا انفرادیت پھر اس کے بعد وہ فائرنگ پہ بھی جب لے کے گئے وہ بھی فائرنگ کی باقاعدہ اصلی رائفل جو US کیلیبر کس سبجیکٹ میں یا آپ کے وہ سبجیکٹس کیا تھے؟ اچھا اس وقت ہے نا 2 ہی آپشن ہوتے تھے آپ کا کہ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ. سائنس میں تو یہی سائنس ہے تو سائنس میں ہی اچھا دوسرا یہ تھا کہ والدین کی بھی خواہش یہی ہوتی تھی بلکہ جو آپ کا جو حلقہ احوال خاندان کی اگر سائنس نہیں پڑھی آپ نے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کیا آپ نے مطلب سائنس پڑھنی ضروری. سائنس ذہانت کا کرائٹیریا تھا. اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ذہین ہیں اور اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کامرس اسٹوڈنٹ ہے تو اچھا ملا نہیں ہوگا داخلہ یا آرٹس ہے. ہاں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس طرح سے. یہی طریقہ تھا. اب اس میں یہ تھا کہ شاید اب میں عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ 3 ایڈیٹس جو فلم اگر اس وقت آ جاتی پہلے تو بہت شاید میرا اگر میں سمجھتا ہوں اگر جرنلزم کی طرف ہوتا رجحان یا اس طرف آرٹس کی طرف ہوتا تو کچھ اور میں ہوتا آج. لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو بھی شعبہ میں نے اختیار کیا اس میں ایک رسپیکٹیبل اور ایک اچھی اس پہ پہنچا اپنے اس سے اور جو بھی رول کیا اس میں ایک رسپیکٹ کے ساتھ. کبھی میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح سے یہ نہ کرے میرے پر کوئی تو جو بھی ہو اس میں کسی بھی طریقے سے سب سے پہلے اپنے کمانڈ حاصل کر کے پھر وہ کریں. آپ پری میڈیکل تھے یا میں پری میڈیکل میں نے لیا تھا اور والدین کے خواب وہی کہ بیٹا بس پری میڈیکل ہے ڈاکٹر بن کے وہ سفید کوٹ پہن کے نکلے گا. اب ان کو کیا پتا کہ بھائی اس وقت شاید C گریڈ یا B گریڈ A گریڈ تک ہوتا A1 نہیں ہوتا تھا ہمارے وقت. اس زمانے میں A گریڈ ہی اور میکسیمم ہوتا تھا. 65-70% میں میڈیکل کالج میں بھی داخلہ ہو جاتا تھا. لیکن بہرحال میں نے جیسے پہلے بڑا ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ اچھا طالب علم نہیں رہا. اب اس سے اندازہ لگا میں اسٹوڈنٹ تھا سائنس کا اور فرسٹ ایئر میں جب اردو کے پیپر میں مرزا غالب پہ میں نے 10 پیج کا جو ہے مرزا غالب پہ لکھا 10 صفحوں کا جس کی وجہ سے میرے جو سوال مکمل نہیں ہوئے نمبر کم آئے لیکن وہ جو ایک اندر سے تھا کہ جتنا مرزا غالب پہ لکھنا چاہیے جو ان کا جتنا مجھے پڑھا ہے میں نے وہ کیا. تو آپ نے خراج تحسین پیش خراج تحسین کہہ لیں وہ اپنے لیے خراج عقیدت ہو گیا. جی آپ کا خراج عقیدت ہو گیا اور مرزا غالب جو ہے وہ خراج تحسین. ہاں اچھا اس میں ہوا یہ کہ جب ہمارا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ ایئر میں حسنین کاظمی صاحب نے چھاڑ لیا بطور پرنسپل سے. آج تو 180 ڈگری چینج ہو گیا خاص طور سے غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے. کالج کا پہلا میگزین نکلا اس میں طاہر سنگھانوی صاحب تھے رئیس الوی صاحب ایک بڑا نام اس کے تعلیم کے حوالے سے لوگوں نے یہ میگزین کو کر رہے تھے. مجھے پتہ لگا پھر میں نے اس میں کچھ اقوال زرعی تھے ایک چھوٹی سی شارٹ اسٹوری اس میں لکھی وہ انہوں نے پڑھی اور وہ مطلب میرے لیے بڑی وہ اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے رئیس الوی کا میاں لکھتے رہنا اس آپ کو مطلب تحریک دی موٹیویٹ بھی کیا اور اس میں انکریج بھی کیا ریکگنائز کیا. تو اور شاید میں کہ اقوال زرعی میں نے کچھ اقوال زرعی انہوں نے کچھ اس طرح سے تلفظ کہا کہ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کہا کرو انہوں نے اس کو دہرایا کہ یہ آپ جو ہے صحیح نہیں کہہ رہے اس کا تلفظ جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال وہ پہلی جو آپ کہہ لیں کہ جو پبلش جو چھپا میرا جو بھی لکھا ہوا وہ اس میں کالج میگزین السراج کے نام سے میگزین تھا وہ السراج جی. اور وہ تھا اس کے ساتھ ہی ایک اخبار یہاں میں ایک سیگمنٹ آتا تھا ایک اس کا پیج تھا کٹ پیس کی جس میں چٹکلے لطیفے چٹکلے اور اس میں بھی اقوال زرعی وغیرہ ہوتے تھے. جی چٹکلے زیادہ ہوتے تھے اس میں زیادہ ہوتے تھے. اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو عام جو لطیفے جو لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ نہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئی چیز کو کوئی ہو. بلکہ اسی میں شاید نمک پارے بھی کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا یا وہ اس طرح نہیں نمک پارے میرے خیال کسی اور تھا شاید اخبار خواتین یا کہیں اور کسی اور کا تھا یا مشہور یہ اس کے اس کے کٹ پیس کے نام سے کٹ پیس کے نام سے. اچھا اس میں جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لکھاری جو بھی لکھنے والا ہو یا جو انٹرٹینر ہوتے ہیں ہمارے
ऑब्जर्वेशन जो है इसमें बड़ा वो काम करती है। तो वो जो छपा था पहला लिखा हुआ, वो ये था कि उन दिनों ज़ियाउल हक साहब ने एक हुक्म जारी किया था कि फलां तारीख तक उन्होंने रेफरेंडम कराना था, फलां तारीख तक अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बने, जो लोग 18 साल के हो चुके हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। तो बहरहाल हम जो लाइन में लगे हैं, जो सुबह जाके तो कोई रात में जाके नंबर आया, उसमें भी उन्होंने फिर शायद कहा कि बाकी लोग कल आएंगे, कुछ उन्होंने प्रोविजनली उन्होंने उसको रिसीव करके कर लिया। तो उसमें मुझे अभी भी कुछ इस तरह से याद है कि मैंने उसमें ये लिखा कि मैं शनाख्ती कार्ड के लिए, मुझे बिल्कुल उस तरह से याद नहीं, क्योंकि ये शायद 84 की बात है। आपने उसकी शनाख्ती कार्ड बनने की क्योंकि हाँ, वो थोड़ा सा एक उसका कि उसने पूछा कि भाई, मैं रोड की उस तरफ, बंदे ने पूछा कि भाई तुम किस तरह से पहुंच गए यहाँ पे, मैंने कहा मैं यहीं पैदा हुआ था। तो वो एक अखबार यहाँ बड़ी चीज थी, वो जैसी मैंने सीखा कि भाई वो छप गया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद 84 में हम लोग ये, हाँ, इसमें फिर एक हमारी जिंदगी में एक बड़ा एक यू टर्न कह लें, और एक बड़ा एक वो आया, हमारी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया। उस वक्त सब छोटे बहन भाई हम लोग सब, मैं भी छोटा था काफ़ी, और वो उसमें एक और चीज़ भी ये थी कि उस वक्त हमारी जैसे सारी ननिहाल इस वक्त अमेरिका में, बल्कि हमारा पहले हो चुका था सब। मेरी वालदा के तबस्सुस से मेरी जो खाला, जो सबसे छोटी खाला जिनका मैंने जिक्र किया जी, उनके जो खाविंद में खालू ने सबको स्पॉन्सर कर दिया। सब इतनी मुश्किल नहीं होती थी, स्पॉन्सरशिप जो भी था वो हमारा आखिरी मराहिल में था। मेरी वालदा का शायद गालिबन इंटरव्यू रह गया था, उसके बाद हमने वहाँ पे चले आना। बहरहाल मुझे कभी भी इस पे एक पछतावा नहीं हुआ कि मैं नहीं गया। छोटे भाई को होता है, हाँ, वो हो गया, वो तो खैर होना ही था। हम बिल्कुल एक जिंदगी जो है वो यू टर्न कर लें, और वो, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसमें भी हम लोग, हालांकि उस वक्त अकेले होना और सब चीज़ें, ऊपर कोई बुजुर्ग ना हो, तो उस वक्त फिर वो सिलसिला कुछ सियासी भी शुरू हो गया था कराची के अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हम बिगड़े नहीं। बड़ा टर्मोइल का पीरियड था ये, लेट 80s वाला, तो लेट 80s, और वो जो हमारी उस वक्त की जो यूथ है वो बड़ा उसमें कह लें कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल हो गए और कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो बहरहाल इसमें सियासी तौर पे कुछ चीज़ें सही भी थी, कुछ चीज़ें गलत हो गई थी, और जिनके लिए गलत हो गई उनका तो 100% ही गलत हो गया ना, जिस घर में हुआ वो। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि वो सब चीज़ें वो सब हो गई। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद मैंने जो BSc किया है, मैंने उर्दू साइंस कॉलेज से किया है। तो वो लिखने लिखाने का रहा सिलसिला शुरू में, और यहाँ भी वो साइंस का था। हमारा जियोलॉजी हमने ली थी उस वक्त, जियोलॉजी के लिए बड़ा एक वो था। अच्छा, मज़े की बात ये कि जितने भी हमारे साथ के जो जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफी वाले हैं, वो उसमें शायद 1-2 लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में काम किया, 2-3 लोगों ने। अभी जैसे मैंने जिक्र किया हकीम यामी साहब के साहबजादे हैं माविज, वो सहाफ़त की तरफ आ गए, और कुछ लोग हैं वो अपना, एक मेरे है, एक वो करते हैं, इसके स्पीच थेरेपी करते हैं बच्चों के लिए, बहुत काम करें ऑटिज्म पे, और वो बिल्कुल अलग है। इस सब मैं फार्मा में आ गया, और भी लोग हैं कुछ फार्मा में आ गए। तो 2-3 लोग थे जो अपने फील्ड में, जिन्होंने, अगर नाम ज़हन में है, एक हैं हमारे सीनियर थे बलोच, असलम बलोच, वो उसमें गए, ऑयल फील्ड में गए। एक में कनाडा में एक है मंसूर कारदार, वो काउंसलर भी रहे हैं जमात इस्लामी के उसे, तो वो जियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पे उन्होंने किया है। वैसे हमारे हल्का अहबाब में एक प्रैक्टिसिंग जियोलॉजिस्ट रहे हैं, पता नहीं वो आपके साथ रहे, सैयद तारिक हसनी, ये नाम सुना हुआ है। और मेरे कज़न हैं वो, जो भी जियोलॉजिस्ट, सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं, वो आराम को भी आजकल कैलगरी में है। तो वो शायद प्रैक्टिसिंग रहे, मतलब उन्होंने जियोलॉजी, हाँ, उनसे मैंने शायद नाम सुना है उनका। अच्छा, तो जियोलॉजी के अलावा बाकी दीगर सब्जेक्ट आपके क्या थे? जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। अच्छा, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। अच्छा, ओके, ज्योग्राफी वो थोड़ा सा जियोलॉजी के साथ था, और इस तरह से ज्योग्राफिया पता होगा तो फिर आप जमीन की साख्त की तरफ जाएंगे। असल में उस वक्त है ना, इतने अच्छे बच्चे जो होते थे, आप जैसे आजकल खुद कैरियर अपना प्लान करते हैं, इस तरह से चीज़ों को समझते हैं, तजर्बे भी करते हैं, उन्हें इसका गम नहीं होता कि मेरी बेटी ने पहले फाइनेंस लिया। अच्छा, मैंने वही 3 इडियट्स वाला मैंने छोड़ दिया उनको, उनके उसको जो पसंद करना। हाँ, और उन्होंने उसकी जो एक वो बड़ी अच्छी एक दलील ये भी दी कि जी, आप अगर समझते हैं डिग्री से हमने पैसा कमाना है तो ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है, हम चाहते हैं कि जो हम जिस तरफ रुझान है, अपना कुछ करना हो अपनी तस्कीन के लिए, वो करना चाहते हैं। तो मेरी बेटी ने फाइनेंस शुरू किया, फिर उसने साइकोलॉजी, नफ्सियात की तरफ आ गया, उसने BS किया, अब माशाल्लाह मास्टर्स करी। अब उसमें जो है
اس میں وہ اسٹرگل کر رہی تھی فائنینس میں، وہ بھی اسی کی چوائس تھا، لیکن اب ماشاءاللہ یہاں پہ اس نے ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ وہ کر رہی ہیں. مطلب پھر تو 3 ایڈیٹ آپ کے گھر میں بھی ہے، گھر میں نا، اس میں بھی ایک انجینئر ہوتا ہے، آ تو جاتا ہے لیکن اسٹرگل کرتا ہے، اور پھر وہ دو کہہ سکتے ہیں، 2 میرے بچے اور ایک میں، وہ 3 ایڈیٹس ہی تک ہی رکھے. صحیح، بہت خوب. اچھا، تو پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے اردو سائنس کالج سے جو ہے وہ ان سبجیکٹ جو آپ نے بتایا اس میں آپ گریجویشن کر رہے ہیں. جی جی. تو اس وقت کی کوئی یادیں اگین وہاں آپ نے؟ اچھا، اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا پھر ہمارا یہ تھا کہ جی اب ہم نے تو امریکہ جانا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو وہ اب چیزیں اس طرح سے ہونی شروع ہو گئی تھی. اب وہاں لگ رہا تھا جیسے ہم جائیں گے، ہمیں ایئرپورٹ سے بریف کیس ملیں گے جس میں ڈالر رکھے ہوں گے، باہر نکلیں گے درخت ہوں گے، وہاں سے ہم نے ڈالر توڑنے، ہو جائے گا. پھر اللہ کا جو بھی کرنا ہوتا ہے اس میں بھی وہ مصلحت ہوتی. تو وہ جو دور تھا وہ اسی طرح سے گزر رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے یار، جتنا پڑھنا ہے کر لیں جو بھی ہے. تو لیکن وہاں پہ ایک چیز تھی کہ جو غیر نصابی سرگرمی اتنا حصہ نہیں لیا، اتنا میں اس وقت ریگولر نہیں تھا کہ والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو تھوڑا زندگی ایک بے ترتیب اور اس طرح سے ہو گئی تھی. اتنا نظم و ضبط نہیں تھا جی، لائف کو لے رہے تھے ایز اٹ، بس جو گزر رہی جیسے کسی بہتے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں نا، اس وقت یہ تھا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہی اردو سائنس کالج کے جو اب یونیورسٹی ہے وہ، کہ کچھ دوست ایک ہومیوپیتھک کالج جو تھا اس کے کولیبریشن سے کچھ پروگرامز وغیرہ چلتے تھے وہاں پہ. اچھا، ان کو پتا تھا میں لکھتا ہوں، اس کو میں نے لکھنا شروع بھی کر دیا اپنے طور پہ، جو بھی چیز نظر آتی تھی، جو بھی آبزرویشن ہوتی تھی. اچھا، جیسے میں نے آپ سے پہلی بار عرض کیا کہ میں تھوڑا شرمیلا یا بیک بینچر اور اس طرح سے تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن ہوتا ہے نا کچھ تھوڑا سا ایک چیز آپ کو ایک تحریک دیتی ہے. اب وہ انہوں نے مجھ سے لکھوائے خاکے، میں نے خاکے لکھے اچھے. اب وہاں پہ بڑی ان کی، میں اس پروگرام میں گیا، ان کی بڑی واہ واہ اور یہ ہوئی، وہ انہوں نے خود پیش کیے تھے وہ سب اس میں لکھے آپ نے، پیش انہوں نے کیے. تو اس وقت کسی کو اس سے غرض نہیں تھی کس نے لکھے کیا ہے. بہرحال یہی شوق بہت ہوتا کہ میری لکھی ہوئی چیز پیش ہاں بس ٹھیک ہے یہ ہوا. لیکن اس میں جو تحریک کا باعث بنا وہ دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے جو ہومیوپیتھک کالج کی جو خواتین تھی کچھ، وہ آپ نے اب اور بھی پروگرام کرنے ہیں ہمارے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. ہم بالکل وہ پس منظر. تو پھر اس کے بعد یہ چیز تھوڑی سی ہوئی کہ یار جو اب بھی یہ ہوتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ جو لکھتے ہو اس کو اگر ویڈیو میں یہ کریں، اس کو جو آگے میرا انشاءاللہ ہے ارادہ کروں گا اس کو آپ خود پیش کریں کسی طریقے سے. تو یہ چیز جو تحریک کا متحرک یا جو جس کو کہنا چاہیے کہ نقطہ وہی ہے کہ خواتین نہیں اب تو اب وہ ایک مخصوص آپ کو بتائے کہ وہ دور ہوتا ہے جب وہ کیا کہہ لیں گے، بلکہ وہ اس پہ بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک دوست آج کل دبئی میں، وہ پتہ نہیں کون سا ایک مخصوص عطر لائے تھے، عطر انہوں نے کیا، اور یہ جو سگریٹ کی ہے نا وہ بڑی پسند ہے خواتین کو ہوتی ہے، اور یہ جب عطر لگا کے 2 ہاتھ ہو جاتی ہے تو وہ ایک لطیفے کے طور پہ یاد آ گیا. بہرحال وہ عطر جو دیا تو پہلی دفعہ اتنا شدید سر میں درد ہوا کہ اس کے بعد اس کو لگانے کا وہ نہیں کیا. تو وہ لگا کے آپ نے خود سونگ لیا نا، وہ تو کسی اور کو سونگانا تھا. ہاں نہیں، لیکن وہ سب سے پہلے تو خود ہی وہ ہوتا ہے. تو وہ خواتین کے حوالے سے کہہ لیں کہ جب آدمی جب تھوڑا سا وہ شرمیلا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ وہ جو خوف ہوتا ہے یا خواتین وہ بھی اپنی جگہ پہ تھا. تو ہوا یہ کہ وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے ہوا کہ یار یہ میں سوچتا رہا، میں نے کہا یار اتنی محنت سے میں نے لکھا، پوری رات بیٹھ کے سوچا اس کو، پھر کاغذ پھاڑ کے پھینکا، پھر لکھا اور واہ واہ جو ہے نام بھی لے دیتا ہوں، عظیم منگل صاحب کی ہو گئی، کریڈٹ کوئی اور نہیں. ہاں. تو اس کے بعد پھر اتفاق ہے کہ پھر ہمارے یہاں ہمارے ادارے میں کچھ کانفرنس وغیرہ میں کچھ اس طرح کے سیگمنٹ آئے کہ جس میں آپ اسکٹس کریں یا کچھ کریں اور وہ کریں. تو وہ جو خوف تھا وہ وہاں جا کے ختم ہوا، اسٹیج پر چڑھ کے. اچھا اس میں بھی یہ ہوتا تھا مجھے، بلکہ میرے سینئر تھے، میں اسٹیج پر ہوں اور میرا منہ دیوار کے، میں فیس نہیں کر پا رہا ہوں لوگوں کو، آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ نا یار یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کس طریقے سے، اچھا نہیں لگتا اس طریقے سے. آپ کا جب بھی ہوگا آپ اسٹیج پہ جائیں گے نا، آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اچھا صحیح، بالکل صحیح. اس میں پھر میں نے ایک طریقہ خود سے نکال لیا. میں نے یہ کرتا تھا، میں سامنے میری نگاہ ہے لیکن میں آڈینس کے اوپر سے دیوار کی طرف دیکھ رہا ہوں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سے
اوپر جا کے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ چلتا گیا سلسلہ، اور وہ پھر ہماری اپنے جو انٹرن ہماری کچھ ہوتے تھے میٹنگ کانفرنسز وغیرہ ہوتے تھے، اس میں کچھ لوگوں کا تھا کہ شعر و شاعری سے ہے، تو وہ اکثر اوقات مجھے اسٹیج دے دیا جاتا تھا اس میں. تو وہ جو اسٹیج کا خوف، اگر میں کہوں کہ وہ مجھے اپنے ادارے کے حوالے سے وہاں جب مواقع ملے تو وہ نکل گیا. پھر ظاہر سیلز کا جو ہے اس میں کوئی شخصیت جس نے خاص طور پہ تحریک دی؟ عام طور پہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، جیسے کیسے وہاں تک جانے کا؟ آپ نے خود سے والنٹیئر کیا یا کسی نے آپ کو موقع دینے کی وہ کی؟ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہ تھوڑا سا لوگوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے، تو کہنے کہ تم کر لو گے، ہاں جی اس طرح سے کر لو گے، جی کر لیں گے. ڈائریکٹر ہوتا ہے، ٹائم کی پابندی، اس کی پابندی، آپ نے کیا، آپ کے ذمہ یہ تھا، آپ کے ذمہ آپ نے یا یار یہ غلط طریقہ ہے. وہ ایک دفعہ میں بلکہ وہ کچھ تھوڑا سا لیٹ پہنچا تھے، ہمارے پراپر ریہرسل کرواتے تھے، اس میں بہت ٹائم دیتے تھے اس میں، ہفتے کو، اور جو بھی شاید اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی یا اتوار، اس طرح سے پورا ٹائم دیتے تھے اس میں. تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا نا، یار دیکھو یہ تو سید نور بنے ہوئے بالکل ہی. تو اس پہ بتا دیا وہ ٹائم پہ نہیں آتے تھے. اس کو سید نور کا نام تھا انہوں نے غالب، ہاں، تو اس حوالے سے تو وہ سلسلہ ہوا. کہہ لیں کہ وہاں سے تحریک ملی اور چلا. تو پھر لکھنے کی طرف جو تھا ایک پرانا میرا، وہ میں کچھ عرصے کے لیے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو بھی، جیسے ایک دفعہ پہلے ابھی بلکہ آپ سے جو بات ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو وہ بہانے والی بات ہے کہ جی پیشہ ورانہ مصروفیات، حالانکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں. آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا تھا کہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے.